بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی اطاعت اور اس کی اچھائیوں کا اعتراف کرنا جہاد کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جن عورتوں سے تمہاری ملاقات ہو کہہ دو کہ شوہر کی اطاعت اور ان کے احسان کا اعتراف کرنا، ان کے احسان کو ماننا جہاد کے برابر ہے، مگر ایسی عورتیں تم میں بہت کم ہیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان حسن معاشرت اور خوشحال زندگی کے لیے یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں، خدمت اور خوبیوں کا اعتراف اور احسان مندی۔ ایک کا تعلق دوسرے سے بڑھتا ہی رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں نے پوچھا، عورتوں کا غزوہ اور جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی اطاعت اور اس کے احسان کا اعتراف، یعنی اس کے احسان کو ماننا۔ دیکھیے عورتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا خصوصی فضل و کرم ہے، کس قدر معمولی کام اور وہ بھی جس میں ان کا دنیاوی نفع بھی ہے کہ شوہر کی خدمت سے شوہر کی نگاہ میں محبوب رہیں گی تو شوہر ان کا دنیاوی خیال رکھیں گے اور آخرت کا بھی عظیم ثواب ان کو حاصل ہوگا۔ احسان کا اعتراف کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کی جانب سے ملے اسے خوشی سے قبول کر لے اور اسے بہت سمجھے، کمی پر شکایت نہ کرے، ناشکری نہ کرے، بلکہ کہے آپ نے ہماری رعایت میں بہت کچھ کر دیا، آپ نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا، آپ نے ہمیشہ اپنے سے زیادہ مانا اور چاہا، ماں باپ سے زیادہ محبت کا برتاؤ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے شوہر کے دل میں اس کی جگہ بن جائے گی۔ شوہر کی خدمت پر شہادت کے قریب درجہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے حق کو ادا کرے، نیک باتوں کو یاد کرے، نفس اور مال کی خیانت سے پرہیز کرے، تو ایسی عورت کا جنت میں شہیدوں سے ایک درجہ کم ہوگا۔ اگر شوہر بھی اس کا مومن اور بہتر اخلاق والا ہے تو یہ عورت اسے ملے گی،
ورنہ ایسی عورت کی شادی اللہ تعالیٰ شہیدوں میں سے کسی ایک سے کر دے گا۔ حدیث پاک میں شوہر کی خدمت اور نیکی پر شہداء کے قریب درجہ ملنا بتایا گیا ہے۔ کس قدر فضیلت کی بات ہے، صرف ایک ہی درجے کا فرق رہ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں دوسرا جز یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر عورت نیک اور صالح ہو اور اس کا شوہر بھی نیک ہو تو جنت میں اسی طرح شوہر اور بیوی بن کر رہیں گے۔ اگر شوہر نیک نہ ہو تو پھر کسی شہید کے ساتھ اس عورت کی شادی کرا دی جائے گی۔ نیک عورت کے لیے کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ لعنت والی عورت کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر سے غصے کی وجہ سے الگ بستر پر رات گزارے تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ عورت شوہر کے پاس آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر جب بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کو شوہر کی مرضی اور ضرورت اور خواہش کی رعایت کرنی ضروری ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو اور نہ کوئی بیماری وغیرہ ہو جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، نقصان کا ڈر ہو، اس کی خواہش کی رعایت واجب ہے، ورنہ فرشتوں کی لعنت کی مستحق رہے گی۔ حدیث پاک میں عورتوں کے لیے جبکہ وہ شوہر کی خواہش اور مرضی کو بلا کسی معقول عذر کے ٹھکرا دیں، سخت وعید اور مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ بیوی انکار کر دے تو ملائے اعلیٰ آسمان والوں کی جانب سے یعنی فرشتوں کی طرف سے سخت غضب میں گرفتار ہوتی ہیں تا وقت کہ شوہر کو خوش نہ کر دے، خواہ کسی بھی طرح سے ہو، بات چیت کے ذریعے ہو یا تکمیل خواہشات کے ذریعے سے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلہ پر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں مصوفات پر لعنت فرمائی ہے۔ مفصلہ وہ عورت ہے، اس سے جب شوہر ارادہ کرے تو جھوٹ کہہ دے کہ میں حائضہ ہوں، اور مصوفہ وہ عورت ہے کہ شوہر ارادہ کرے تو ٹالتے ہوئے کہتی رہ جائے اچھا آ رہی ہوں یہاں تک کہ شوہر سو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا عذر جھوٹ یا بہانہ بنانا اور ٹالنا جیسا کہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے درست نہیں، تاہم جانبین سے صحت کی رعایت ضروری ہے۔ اگر بیماری یا خرابی صحت کی وجہ سے مضر ہے تو شوہر کو بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کو کسی نہ کسی طرح خوش رکھیں، اس کی ہر ضرورت خصوصاً انسانی ضرورت کا تاکید سے خیال رکھیں۔ عورتوں کو اس کی رعایت کا تاکید سے حکم ہے۔ چنانچہ حضرت طلق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر بلائے تو آ جائے، خواہ وہ تنور ہی پر کیوں نہ ہو، یعنی اگر وہ روٹی پکا رہی ہو اور روٹی کے جلنے، خراب ہونے یا ناقص ہو جانے کا اندیشہ ہو یا چولہا بجھ جانے کا اندیشہ ہو، تب بھی اس کی خواہش اور ضرورت کا خاص خیال رکھے، اس کی ضرورت رضامندی اور خوشی سے پوری کرے کہ روٹی کے مقابل میں شوہر کی رعایت بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر یہ کہ نقصان شوہر کے مال کا ہے جو اس کے اختیار سے نہیں بلکہ شوہر کی رعایت اور خدمت کے سبب ہے جو اس کی رفاقت کا اولین مقصد ہے۔ یعنی اگر شوہر کے بلانے پر عورت آ جائے، روٹی جل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شوہر کا نقصان ہو رہا ہے، شوہر کا مال ہے۔ عورت کو شوہر کے خلاف اکسانے کی ممانعت۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے یا غلام کو اس کے آقا کا مخالف بنا دے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکسانے اور خلاف بنانے کے عادی ہوتے ہیں، چنانچہ بعض عورتیں ہوتی ہیں کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکساتی ہیں، اس کی شکایت اور بے توجہی کو اس کے ذہن میں اس طرح ڈالتی ہیں کہ عورت کو شوہر سے نفرت اور شکایت ہو جاتی ہے، کبھی لڑائی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ مثلا کہتی ہیں تمہارے شوہر کی اتنی تنخواہ ہے، اتنی آمدنی ہے، پھر بھی تمہیں اچھی طرح سے نہیں رکھتے، زیور بنا کر نہیں دیتے، دوسروں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، تم کو ڈھیلا بھی نہیں دیتے۔ بھائی بہن ماں باپ کو تو خوب تم سے چرا چرا کر دیتے ہیں، تم کو کیا دیتے ہیں؟ اپنی بہن کو یہ لا کر دیا، تم کو پوچھا تک بھی نہیں۔ اس قسم کی باتوں سے شوہر کے خلاف کر دیتی ہیں، سو یہ جائز نہیں۔ کسی کے گھر کو بگاڑنا، تعلقات کو خراب کرنا کسی بھی طرح صحیح نہیں، اس سے بچنا چاہیے، یہ جہنم کے اعمال ہیں۔ سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔